دیکھو کتنے دن ہوئے ہیں میں یہاں میکے میں آ کر بیٹھی ہوں، مجال ہے جو اس نے ایک کال بھی کی ہو، اس کو میری کوئی پرواہ نہیں، اس کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی 1 سال چھوٹی بہن سے شکوے کے انداز میں کہا، آپی وہ بیمار ہیں، ان کا اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے؟ اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب صرف آپ ہی ان کا واحد سہارا ہو، اور آپ ہو کے منہ اٹھا کر یہاں چلی آئی ہو۔ میں تو کہتی ہوں اپنی ضد چھوڑو اور خود کال کر لو، آخر وہ شوہر ہیں آپ کے، حق ہے ان کا آپ پر۔ کچھ دیر کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھا ہی لیا، کال ملائی، گھنٹی بجتی رہی مگر کال ریسیو نہ ہوئی۔ بس پھر وہی تقریر شروع، دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا وہ مجھے بھول گیا ہے، 1 مہینہ ہی تو گزرا ہے، اس کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ چھوٹی بہن بولی، آپی میرا تو دل گھبرا رہا ہے، آپ خود چلی جائیں نا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ آج نہ جانے کیوں وہ اپنی چھوٹی بہن کی باتیں فوراً مان رہی تھی، یا شاید وہ خود ہی ایسا چاہتی تھی جیسا کہ اس کی بہن کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا اور چادر اوڑھ کر روانہ ہوئی۔ جوں جوں گھر کے قریب ہوتی گئی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ آخر وہ 1 مہینے بعد اپنے شوہر سے ملنے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی، یہ بات بھی اس کو سناؤں گی، یہ بھی اس کو سناؤں گی، اس طرح اس سے بولوں گی۔ بہرحال گھر کے دروازے پر پہنچی، دستک دی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا۔ کتنا لاپرواہ ہے، گھر کا مین گیٹ تک بند نہیں کیا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑائی۔ سین کا ماحول بالکل برا تھا، ساری چیزیں بکھری پڑی تھیں، ہر چیز دھول مٹی سے اٹی پڑی تھی کہ جیسے پورا مہینہ کسی نے ہاتھ ہی نہ لگایا ہو۔ اس کے علاوہ ایک عجیب سی بدبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، منہ اور ناک دوپٹے سے ڈھانپ کر وہ آگے بڑھی، ایک کمرے کا دروازہ کھولا، وہ وہاں نہیں تھا، نکل گیا ہوگا اپنے دوستوں کے پاس۔ گھر میں اس کو سکون کہاں ملتا ہے، ذرا بھی نہیں بدلا، عجیب بندہ ہے، نہ جانے سدھرے گا بھی کہ نہیں۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ دوسرے کمرے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا تو مکھیوں کی ایک کثیر تعداد کمرے میں بھن بھنا رہی تھی اور بدبو برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا، دل دھک دھک کر رہا تھا گویا کہ ابھی سینے سے باہر نکل جائے گا۔ عجیب سے خیالات کے ہجوم میں اس نے دوبارہ دروازہ کھولا اور مکھیوں کی آندھی کو ادھر ادھر دھکیلتے ہوئے بیڈ تک پہنچی۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ لاپرواہ، وہ بے وفا، انا پرست جو اس کے گمان میں تھا، وہ نہ جانے کب سے مرا پڑا تھا۔ مکھیوں نے تقریباً آدھا اس کو کھا لیا تھا۔ اس نے کچھ ضبط کرتے ہوئے اس کو پورا دیکھنے کی کوشش کی تو سرہانے کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا۔ اس کو اٹھا کر پڑھا، اس میں لکھا تھا، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، میں اتنا بیمار ہوں کہ اٹھ نہیں سکتا، میرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا کہ تمہیں کال کروں، اور آپ ہو کے روٹ کر چلی گئی ہو، آپ کو یوں روٹ کے نہیں جانا چاہیے تھا، بہرحال مجھے معاف کر دینا، آئی لو یو سو مچ۔ مکھیاں، بدبو، بوسیدہ لاش، لیکن پرواہ کس کو؟ وہ بے ساختہ اپنے شوہر کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگیں کھیت۔ ہو سکتا ہے اس کہانی سے آپ اتفاق نہ کریں، اور ضروری بھی نہیں کہ آپ اتفاق کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب ہم خود ہی بنا لیتے ہیں، پھر انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے خود کو پڑھا ہو، خود پہ غور کیا ہو؟ دوسروں کی نسبت خود کو پڑھنا آسان ہے، بس کوشش کرنی ہے، ہمت کیجئے، خود کو پڑھیے، اور ہاں زندہ کو اہمیت دیجیے، ورنہ مردے کو تو لوگ کندھوں پہ اٹھا ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں اعلیٰ گھر کا ضامن ہوں۔ آئیے نفرتیں مٹائیے،
آئیے غلط فہمیوں کو دور کیجیے، جھکنا سیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں یعنی آخرت میں سکون عطا فرمائے۔